شادی کو کئی سال ہو گئے تھے لیکن لوگوں کی باتوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شوہر مجھے تسلی دیتا تھا کہ میں دل چھوٹا نہ کروں اور اللہ پہ یقین رکھوں، ضرور کوئی حل نکل آئے گا۔ اسی امید کے ساتھ اس دن دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ میرا کوئی 5واں چکر تھا، لیکن اس بار ایک امید تھی۔ شوہر نے کافی تسلی دی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے اندر خود ہی ایک امید جاگ جاتی تھی۔ میں نے بھی ڈھیروں دعائیں مانگی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ شوہر کو ڈاکٹر نے باہر بھیج دیا جبکہ مجھے اندر بلا کر میرا معائنہ کرنے لگی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھ سے کافی سوال بھی پوچھنے لگی تھی جس کے جواب میں ایمانداری سے دیتی رہی تاکہ ڈاکٹر میرا علاج آرام سے کریں۔ پہلے تو ڈاکٹر کا چہرہ کافی خوشگوار سا تھا، پر جیسے ہی میرا معائنہ کیا تو ان کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس بار بھی میں جان گئی تھی کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور میں ایک دفعہ پھر سے مایوس ہونے والی ہوں۔ میرے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ شوہر کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ بھی کیا کہے گا کہ اسے خوشخبری بھی نہ دے سکی؟ پر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اس بار بھی کہا تھا کہ دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اس نے میری ساری دوائی بھی بدلی تھی۔ میں دوائی کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی، پر اگر دوائی نہ کھاتی تو سب نے مجھے قصوروار ٹھہرانا تھا۔ میں باہر گئی اور میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر شوہر جان گیا تھا کہ اس بار بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم دونوں گھر چلے گئے۔ میں کافی ٹوٹ چکی تھی جب ہی فوراً اپنے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ شوہر نے ساس کے روم میں حاضری دینی تھی۔ ساس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس کی آوازیں مجھے میرے روم تک سنائی دے رہی تھیں۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ کیسے ساس کے ارمان ہے کہ وہ دادی بن جائیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وارث بھی اسی سے ہوگا، لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر اوپر آیا تو مجھے تسلی دینے لگا کہ ساس کی بات کا برا مت مناؤ۔ میں اس کی بات مان لیتی تھی۔ میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ میری عمر اس وقت 19 سال کی تھی اور میں یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھی۔ اپنی فیملی کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری 2 بہنیں بھی تھیں۔ ابو کی جاب اتنی اچھی تو نہ تھی۔ ہمارا گھر بہت مشکل سے چلتا تھا۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا۔ جب ہی ابو نے اجازت دے دی تھی کہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو سارے خاندان کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور میری کردار کشی کرنے لگے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی دکھ ہوتا تھا۔ امی نے یہ سب سنا تو کہنے لگی کہ میں لڑکی ہوں اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کل کو میرے لیے مشکل بڑھ سکتی ہے، پر میری بھی ضد تھی کہ اب میں پڑھائی مکمل کر کے ہی رہوں گی۔ کوئی بھی اگر اس کے بیچ میں آیا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ ابو مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے، لیکن خاندان والے اپنے گندے ارادوں سے باز نہ آئے اور ابو کو طرح طرح کی باتیں سناتے تھے۔ ابو کا ارادہ بدلنے لگا تھا۔ ان کا نظریہ اب ان لوگوں کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے مجھ پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، لیکن اب میں ذرا سا بھی لیٹ گھر آتی تو ابو کی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی دکھ ہوتا تھا۔ میں احتیاط سے کام لیتی کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے مجھے مشکل آئے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابو کی نیچر بالکل بدل گئی تھی۔ امی سے وہ یہی بات کرتے تھے کہ وہ میری شادی کر دیں گے، بس اچھا رشتہ آنے کی دیر ہے۔ یہ بات سنی تو میں نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ابھی تو میرے بڑے چاچو تھے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، پر امی نے مجھے چپ کروا دیا تھا کہ میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں بول سکتی۔ میں بھی تنگ آ کر چپ ہو گئی تھی اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ابو کے دوست کی مدد سے ایک اچھا رشتہ ملا تھا۔ لڑکے کا نام سلمان تھا۔ اس کی امی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ انہیں جلدی شادی کرنی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ پلان کیا ہوا تھا۔ امی نے ان کا اخلاق دیکھا تو جلدی سے ہاں کر دی۔ ابو تو پہلے سے ہی راضی تھے۔ اس طرح میرا رشتہ پکا ہو گیا اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ میں اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ہاں کر دی تو پڑھائی والا خواب تو میرا ادھورا ہی رہ جائے گا۔ میں نے اپنے چاچو سے سفارش کی، لیکن چاچو نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں جلدی سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ لوگ کافی اچھے تھے اور اگر یہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ چاچو کے ہر مشورے کو میں مان لیتی تھی۔ ان کی ساری باتیں میری زندگی پر صحیح فٹ ہوتی تھیں۔ یہ بات سن کر مجھے شک ہوا تھا، پر میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے تو مجھے اس بات کو مان لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے کوئی واویلا نہیں مچایا اور میری شادی سلمان سے ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے کافی اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، میری ہر بات کو سنتے تھے، میری ان کے نزدیک کافی عزت تھی، مجھے اہمیت بھی دیتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی میں یہی کچھ چاہیے تھا۔ وہ اپنی فیملی کے چہیتے تھے، اس لحاظ سے میری بھی کافی عزت تھی۔ میں اپنا پچھلا ماضی بھلا چکی تھی اور اب حال میں ہی جیتی تھی۔ ساس ہم دونوں کو کافی دعائیں دیتی تھی۔ سلمان اپنا بزنس کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد ہی ساس نے کہہ دیا تھا کہ ہم دوسرے شہر چلے جائیں اور کچھ وقت ساتھ گزاریں۔ سلمان نے اپنی ماں کی بات مان لی اور ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے۔ ہم دونوں کافی خوش تھے، پر ساس نے دوبارہ سے دبئی کا ویزا لگوایا اور ہمیں دبئی بھیج دیا۔ یہ 1 ماہ کا ویزا تھا۔ میں بہت ہی خوش ہو گئی تھی اور سلمان کے ساتھ دبئی جانے لگی تھی۔ چاچو سے دبئی کا ذکر میں سنتی ہی رہتی تھی۔ مجھے دبئی جانے کا شوق تھا، ان کو ہی دیکھ کر ہوا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے دبئی کی باتیں کرتے تھے تو میرا یہی دل کرتا تھا کہ کاش میں بھی دبئی جاتی۔ میرا یہ خواب پورا ہو گیا تھا، پر وہاں جا کر مجھے ایک سرپرائز ملا تھا۔ جب ہم ایک ہوٹل میں رکے اور کسی نے سلمان کو بلایا تھا، یہ دیکھ کر میں شاک ہو گئی تھی
वो एक लड़की थी। मैं आज़ाद ख्याल तो थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। पर सलमान ने आराम से मुझे इस लड़की से मिलवाया था। वो सलमान की क्लास फेलो थी। मुझे देखकर उसने अरबी में सलमान को कुछ कहा, जिस पर वो हंसने लगा था। मेरा दिल किया था कि उस जगह से ही उठ जाऊं, लेकिन ऐसा करना अच्छी बात नहीं थी। मजबूरन मुझे वहाँ रुकना पड़ा था। वो लड़की चली गई जब सलमान ने बताया कि इस लड़की की इसी माह शादी होने वाली है। मुझे काफी हैरानी हुई और मैं दिल में बहुत ही शर्मिंदा हुई। क्या सोच रही थी? हम लोग वापस पाकिस्तान आए जब अम्मी की मुझे कॉल आ गई थी कि चाचू की शादी होने वाली है। ये देखकर मैं काफी खुश हो गई थी। चाचू अम्मी अब्बू के पास ही रहते थे। अब उनका रूम बन चुका था। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। मैं अपनी जिंदगी में ही गुम थी। सास ने उस वक्त हमें मिसालें देना शुरू कर दी कि हमसाए की 2 माह पहले शादी हुई है और अब उसकी बीवी उम्मीद से है। पर सलमान मेरा साथ देते थे तो मुझे भी हिम्मत मिल जाती थी। मैं मैके आ गई थी ताकि चाचू की शादी में शिरकत कर सकती। चाचू ने मुझे बताया कि उनकी शादी पसंद की है और लड़की दुबई रहती है। तो ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मुझे उस वक्त पता चला था कि घर में नई चीजें उस लड़की की वजह से ही आ रही हैं, वरना आज तक अबू ने कभी भी एसी नहीं लगवाने दिया था। अब चची के आने की वजह से एसी लग रहा था। चाचू ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाना चाही जब उनको किसी की कॉल आ गई और वो उसी वक्त उठकर बाहर चले गए। मैंने भी उन्हें दोबारा याद नहीं करवाया था क्योंकि अगले दिन ही मेहंदी थी जो कि इकट्ठी थी और मैं इस वजह से लड़की को देख ही सकती थी। मैंने मेहंदी की तैयारी की। अचानक ही चंद मेहमानों ने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा और कहा कि मेरी शादी सलमान से हुई है, जिस पर मैंने फख्र से अपना सर हिला दिया। पर मेरी बात सुनकर वो अफसोस करने लगी थी। ये देखकर मुझे धचका लगा था। औरतें दुआएं देने लगी थी कि मेरी गोद भर जाए और अल्लाह मुझ पर रहम करे। मैं शॉक हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई बात है जो सलमान ने मुझसे छुपाई है, लेकिन वो क्या हो सकती थी। रात को जैसे ही मेहंदी हुई तो सब लोग हॉल में मौजूद थे। दुल्हन जैसे ही आई सबके साथ मेरी नजर भी उस पर गई, पर मैं शॉक हो गई कि दुनिया कितनी छोटी है। मेरी चची तो सलमान की क्लास फेलो निकली थी। मुझे काफी अजीब लगा था। मैं हंस के उसके पास गई थी तो उसने मुझे देखा। वो भी हैरान थी और मुझसे मिली। सलमान ने हमें देखा तो हैरान हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अच्छा नहीं लगा कि चची की शादी मेरे चाचू से हो रही है, पर उसने मुझसे किसी बात का इजहार न किया। चची भी मुझे बाकी औरतों की तरह दुआएं देने लगी थी। चाचू का निकाह उनसे हो चुका था। मैंने दिल में सोचा कि क्यों ना उनसे ही पूछ लूं कि आखिर ऐसा क्या है जो सब लोग मुझे ऐसी दुआ दे रहे हैं। मैंने जैसे ही पूछा तो चची हंसने लगी थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बात है जो वो मुझे कुछ दिन बाद बताएंगी। चची की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि आखिर क्या बात होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन 3 साल के बराबर हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ था। चाचू की शादी हो चुकी थी। जब सब मेहमान चले गए तो मैंने सलमान को कह दिया कि मैं 2 दिन तक आऊंगी। वो भी वापस चले गए। जब मैं चची से पूछने लगी कि वो बात क्या थी, चची मुझे अपने रूम में लेकर आ गई। उनका रूम काफी अच्छा था। एसी से रूम का माहौल और भी खुशगवार हो गया था। वो अब अपनी अलमारी से कुछ तलाश कर रही थी। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो अलमारी से क्या निकाल रही हैं। कुछ देर बाद ही वो जैसे ही वापस आई तो उनके हाथ में एक फ्रेम था। मैं हैरान हुई, वो किसी फोटो का फ्रेम था। वो देखकर मेरे होश उड़ चुके थे क्योंकि उसमें तो चची के साथ सलमान खड़े थे। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। सच में चची और सलमान के बीच शादी से पहले कुछ था। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोचती, जब चची कहने लगी कि सलमान उन्हें पसंद करते थे और वो भी सलमान को पसंद करती थी। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक ऐसी खबर उनके खानदान में फैल गई थी जिसके बाद चची के अबू ने सलमान से रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया था। ये बात सुनकर शॉक हो गई थी कि ऐसी क्या वजह थी कि चची के अबू ने इनकार कर दिया। चची ने मेरी परेशानी समझ ली थी जब ही कहने लगी कि किसी ने उस वक्त ये अफवाह फैला दी थी कि सलमान कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई थी। अपने माँ से मुझे खुशखबरी नहीं मिली थी। अब हर चीज मुझे याद आने लगी थी कि कैसे औरतें मुझे अफसोस से देख रही थी। मेरी परेशानी चची ने समझ ली थी। मुझे तसल्ली देने लगी कि इन बातों को बताने का ये मकसद नहीं था कि मैं ऐसा मुंह बना लूं, बल्कि उसका मतलब यही था कि सलमान बिल्कुल ठीक थे। चची के अबू रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर चची की बातों ने मुझे वहम में डाल दिया था। चची जान गई थी कि मुझे पहले ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, इसलिए मुझसे कहने लगी कि मैं अब इस बात का जिक्र भी किसी से ना करूं। मैंने उनसे वादा कर लिया था। वो मुझे मजीद एक इलाज के बारे में बताने लगी थी, पर अब मुझे ये लगने लगा था कि अगर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सलमान को ही कोई बीमारी है, तो फिर मैं इलाज अपना क्यों करवाऊँ। इसलिए मैंने चची को मना कर दिया था और वापस चली गई। अब सलमान से मेरा मूड बन चुका था। वो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई थी। शायद वो मेरा रद्द अमल जानते थे या उन्हें डर था कि मैं छोड़कर ही ना चली जाऊं। पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि बेकसूर होते हुए भी मैं सास की बातें सुनूं, इसलिए उन्हें आगे से जवाब दे दिया करती थी। इतने इलाज करवा लिए पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। सास ने एक नई रट लगा ली थी। उनकी बात सुन के तो मुझे धचका लगा था कि ये कैसे हो सकता था। वो इतनी आसानी से ये कैसे बोल सकती हैं। सलमान को अपने सामने खड़ा किया और साफ साफ कहा कि वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पर वो खामोश थे। मैं जानती थी कि वो अपनी माँ की बात जरूर मानेंगे। मैंने उनके सामने कह दिया कि मैं जानती हूँ मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, अगर किसी के अंदर कमी है तो वो सलमान है। सास ने ये बात सुनी तो उन्हें ये बदतमीजी लगी थी। जब ही कहने लगी कि अब तो वो सलमान की दूसरी शादी करवा कर ही दम लेगी। मेरे ऊपर गोया कोई तलवार लटक रही थी।
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا کون سا امتحان چل رہا ہے۔ ساس لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ روز جب میں اٹھ کر نیچے جاتی تو ساس کے سامنے ایک نئی اور خوبصورت لڑکی کی تصویر موجود ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے اندر آگ لگ جاتی تھی۔ میرا مزاج بہت برا ہو گیا تھا۔ سلمان بھی اپنی امی کی طرفداری کرتے تھے۔ میں ان سے اب کوئی بھی بات کرتی تھی تو یہی بولتے تھے کہ میں منہ پھٹ ہو چکی ہوں، اس وجہ سے ہمارا گزارا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک دن اچانک ہی ساس نے خوشی خوشی خبر سنائی تھی کہ ایک لڑکی انہیں پسند آ گئی ہے، اب وہ سلمان کی دوسری شادی کر دیں گی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، گویا بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں نے سلمان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں کافی روئی تھی۔ سلمان نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے اور میں ساری زندگی ان کی بیوی بن کر رہوں گی۔ اب امی کی بات کو تو وہ رد نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میں شاک ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ سلمان دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ سلمان نے آخر میں مجھے 1 ماہ کا وقت دیا تھا جس میں نے انہیں اولاد کی خبر دینی تھی۔ اگر میں ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتی تو سلمان نے دوسری شادی کر لینی تھی۔ 1 ماہ کا وقت مجھے جیسے ہی ملا تھا میں بہت خوش ہو گئی تھی، جیسے میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گی، پر 1 ماہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکا تو سلمان کو دوسری شادی کرنی پڑی تھی۔ میری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اپنے سامنے اپنی سوتن دیکھ رہی تھی، میرے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ میرا پل پل اذیت میں گزرنے لگا تھا۔ میں اپنا آپ کھو دیتی تھی اور سوتن کے سامنے سلمان کی برائیاں کرنے لگتی تھی کہ سلمان میں نقص ہے۔ سوتن وہ ساری باتیں سلمان کو بتاتی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ سلمان نے مجھے چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چچی نے مجھے حوصلہ دیا تھا پر اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اپنے شوہر کو بٹا ہوا دیکھ رہی تھی میں۔ کچھ عرصے بعد جیسے ہی واپس سسرال گئی تو سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ سلمان کافی خوش تھا، ساس کا خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ سوتن کی کافی خدمت ہو رہی تھی۔ میں نے آیا سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ ننھا مہمان آنے والا ہے۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب کو یہ کیسے بتاؤں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ سوتن کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ جھوٹ بولنا بند کر دے۔ جب وہ میری بات پر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں، میں نے اس سے کہا کہ میں سب جانتی ہوں سلمان باپ نہیں بن سکتے۔ سوتن شاک ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ وہ میری شکایت سلمان سے کریں گی۔ رات کو اپنے روم میں سو رہی تھی جب سلمان نے روم میں آ کر میرا بازو تھاما اور مجھے باہر نکالنے لگے۔ کہنے لگے کہ میری ہمت کیسے ہوئی جو میں نے ان کی اولاد کو کسی اور کا نام دیا ہے اور ان کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ وہ مجھے گھر سے باہر نکال چکے تھے۔ جب میری ایک بھی بات نہ سنی میں واپس میکے آ گئی تھی۔ میں کافی ٹوٹ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ سلمان نے میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی سسرال واپس نہیں جاؤں گی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے اچانک سے ایک چیخ نکلتی تھی اور میں اٹھ بیٹھتی تھی۔ سب گھر والے میری وجہ سے پریشان تھے اور کہتے تھے کہ میں سلمان سے الگ ہو جاؤں تاکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں، پر میرا یہی ماننا تھا کہ اگر سوتن یہ خوشخبری دے سکتی ہے تو میں بھی ایسا کر سکتی ہوں۔ میری اس حالت کی وجہ سے چچی اب مجھے اپنے ساتھ سلانے لگی تھی۔ چاچو ویسے بھی دبئی چلے گئے تھے۔ چچی میرا کافی دھیان رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ سلمان روز میری حالت کا مجھ سے پوچھتے ہیں، پر مجھے یہ سب جھوٹ لگتا تھا۔ ان کے نزدیک اب ان کی دوسری بیوی ہی سب کچھ تھی۔ چچی نے میرا وہی علاج شروع کر دیا تھا۔ میں مایوس ہو چکی تھی، جیسے زندگی رک سی گئی ہو۔ اچانک ہی ایک دن رات کو سوتے ہوئے میری حالت خراب ہونے لگی تھی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ چچی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور میں نے ان کی بات مان لی۔ وہ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار تھیں۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تو خوشخبری سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ چچی نے سلمان کو بتانے کا کہا پر میں نے کہا کہ انہیں خود جا کر سرپرائز دوں گی۔ جیسے ہی وہاں پہنچی تو سوتن فون پر کسی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی بات سنی تو شاک ہو گئی کہ وہ بچہ تو کسی اور کا ہے اور یہ عورت سلمان کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا سامنا کیا پر اس نے تو بازی پلٹ دی کہ میں اس کے بچے کے خلاف بات کر رہی ہوں۔ اس نے سلمان کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ انہیں بھی اپنی اس بیوی پر یقین تھا۔ جب ہی تیش میں آ کر مجھے باہر نکالنے لگے تھے، مجھے انہوں نے اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ میں پیٹ کے بل گری تھی۔ میری چیخ پورے گھر میں پھیلی تھی پر سب کو اس عورت کی بڑی تھی۔ آیا نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے جلدی سے انہیں کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر جائے۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو وہ کافی خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ یہ خوشخبری تو سلمان کو دینی چاہیے، پر میں نے انہیں روک دیا کہ انہیں کھوکھلی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ آیا کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سلمان کا نہیں ہے تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ میں نے آیا کو منع کیا کہ وہ میری اس خبر کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کریں گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا اب میں خود ہی اپنا خیال رکھوں گی۔ میں نے لاکھ کوشش کر لی تھی پر کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ قدرت نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا۔ یہ خبر سلمان کو پتہ چلی تو وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آیا تھا۔ وہ اپنی داستان سنانے لگا تھا کہ کیسے اس عورت نے اسے دھوکہ دیا تھا، سلمان نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عورت دھوکہ دے کر جا چکی تھی پر میں سلمان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بچے کی دیکھ بھال میں خود ہی کروں گی۔ سلمان کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا۔ ساس بھی میرے پاس آئی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی کہ سلمان کی حالت خراب ہو رہی ہے اور میں واپس آ جاؤں اور زندگی دوبارہ سے اچھی ہو جائے گی، پر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لوگ غلط کر کے بہت جلدی بھول جاتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم
انہیں معاف کر دیں۔ مجھے امی نے کافی سمجھایا اور چچی نے بھی کہا کہ میرا واپس جانا ہی بہتر ہے، اس میں بچے کی بھی بہتری ہے۔ ان کی بات مان کر میں واپس چلی گئی تھی۔ سلمان کافی شرمندہ تھے لیکن وہ میرا کافی خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ پہلے جیسے بن گئے تھے پر میں اتنی جلدی سب کچھ بھلا نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے واپس اس حال میں آنے کے لیے کافی وقت لگنا تھا۔ کچھ عرصے تک ہی میں ناراض رہ سکتی تھی۔ اس بچے نے ہماری زندگی میں رنگ بھر دیے تھے اور رونق سے ہماری زندگیوں کو خوشگوار کر دیا تھا۔ میرے لیے میرا بچہ ہی اب سب کچھ تھا۔ میں نے اسے کافی تکلیف کے بعد حاصل کیا تھا۔